لطف آ گیا تھا دعا کرنے. یار چیز مل جائے گی تو کیسے پھر دعا رک جائے گی واللہ. لیکن یہ بہت بڑا آگے کا ہے. اچھا ایک آخری چیز کہ تہجد, کئی لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے سینٹینس بولا ہے کہ علی بھائی all it required was one تہجد, جو کہ مجھ سے نہیں پڑھی جاتی. ایک تہجد کی مار تھی یہ ساری میری گیم اور میری پرابلم. تو یہ بہت پاورفل سینٹینس ہے, اللہ یہ کر کے دیکھیں. تو ایک مومن جو ہے نا وہ کبھی بھی یار میں سمجھتا ہوں, ویسے میرے سوچ ہے کہ ٹھیک ہے پرابلمز آئیں گے لیکن وہ الٹیمیٹ ڈپریشن میں نہیں جا سکتا. میں میڈیکل اس کی بات نہیں کر رہا, ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. کبھی بھی اس چیز میں نہیں جا سکتا جس کے پاس اتنے زبردست وہی میں سے چیزیں ہوں, انعامات ہوں, بلیسنگز ہوں, خوشخبریاں ہوں, وہ کیسے ڈپریشن میں جا سکتے ہیں. افغانی لوگوں کی مثال ہمارے سامنے, پاورٹی آ گئی, جو مرضی آ گیا, وہ گروہ پہ گروہ کیے جا رہے ہیں آج آپ کے سامنے. تو بات یہ کہ اس کا جو کرکس ہے اس کو سمیٹتے ہوئے یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جو آپ کو کرکس بتایا نا کہ ڈپریشن ایک ڈیزیز ہے, میڈیکل النس ہے, اس کا علاج کروائیں, لیکن وہ ڈپریشن جو کہ انوائرمنٹل ہے اور آپ کو ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کیمیکل امبیلنس بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, الٹیمیٹلی سم ٹائمز کیمیکل امبیلنس پہلے ہوتا ہے بعد میں ڈپریشن ہوتا ہے. کبھی پہلے آپ کو کوئی ٹراما ہوا پھر امبیلنس ہو گیا. آپ نے ڈائٹ ٹھیک رکھیں, اپنی روٹین ٹھیک بنائیں, وہ جو 3 گھنٹے سونے سے پہلے کھا لیں, صبح ناشتہ اچھا کریں, اپنی جو لائف ہے نا اس کو کائنڈلی فیک نہ کریں, ریئل لوگوں کے ساتھ گزاریں. اسپینڈ ٹائم ود پیپل ہو میٹر, اپنے پیرنٹس, اپنے بھائی بہن, اپنے رشتے دار جو آ کے ان لوگوں کے ساتھ ٹائم گزاریں جو کہ آپ کی پہلی صف میں کھڑے ہو کے آپ کے جنازہ پڑھ رہے ہوں گے, جو ویلیوبل لوگ ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں یہ فیک کانٹیکٹ ہے نا ہمیں بہت ڈپریشن میں ڈال دیا ہے. سلیپ پیٹرن ٹھیک کریں, کیونکہ آپ کا جو کارکیڈیم ردم ہے, آپ کا باڈی کلاک جو ہے وہ ڈیزائن ہی ایسی ہے کہ آپ صبح اٹھیں, شام میں جب آپ کا میلاٹونن ریلیز کریے باڈی کے بھی سونے لگا بندہ فون پہ آن ہو جاتا ہے, اور اس سے آپ کا کیمیکل امبیلنس بھی ہونے شروع ہو جاتے ہیں. چوتھی چیز ہے کہ ڈوپامین کا جو ایک رش ہے اس کو تھوڑا سا لمٹ کریں. جو بھی کوئی چیز چاہ رہی ہے اس کو نہ کریں, کیونکہ یہ جو ڈیفینیٹلی بات ہے نا شیزوفرینیا میں, اٹ ہیپنز سم ٹائمز بیکاز آف ڈوپامین رش ایکسٹرا ہو جانے میں. تو وین یو گیٹ ایڈکٹڈ ٹو ڈوپامین اور آپ ہمیں ہر بار لینے شروع ہوتے ہیں تو اٹ کین ٹیک یو ٹو اے سرٹن لیول آف شیزوفرینیا. ٹھیک ہے, ایک سوری ریسرچ کوٹ کر دوں کہ ایک ریسرچ ہے کہ انٹرٹینمنٹ وداؤٹ اینی اسٹرگل وہ نقصان دہ, اور انٹرٹینمنٹ آفٹر اے اسٹرگل وہ فائدہ مند ہے. مثال کے طور پہ ہم انٹرٹینمنٹ کیسے کرتے تھے, میں اپنے بچپن کی بات کروں, ہمیں پیرنٹس ایک ٹاسک دیتے تھے, محنت کرو, اسائنمنٹ کرو, ہوم ورک کرو, اب انٹرٹین. آج کی یوتھ بغیر کچھ کیے ہر وقت انٹرٹینمنٹ ہے, وہ بھی ڈپریشن کی بہت بڑی وجہ. حالانکہ اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, پھر بھی جنت محنت کی وجہ سے کہہ رہے محنت تو کرو نا, کچھ تو کرو. تو ماں باپ اب اتنے اللہ سے رحمان زیادہ تو نہیں ہے نا, کم از کم ان کو دیں اتنا جب ان کی محنت کریں, وہ ریوارڈ بیس سسٹم رکھیں. اور ساتھ ساتھ جو اسلامک ہمیں پرنسپلس بتائے ہیں کہ اللہ سے تعلق, قرآن کو پڑھیں, اپنے پرپز آف لائف کے بارے میں سمجھیں, نماز کے پاس بار بار جائیں, تہجد کی نماز اسپیشلی آفٹر فرائض, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. قرآن کا جو ایک ورڈ ہے نا وہ ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہے. مطلب کہتے ہیں سیک اسسٹنس, ہیلپ بالصبر والصلاة, with patience and prayer. کیا بات, إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ. یہ بہت مشکل چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے ایکسیپٹ کہ ان کے لیے جو خشوع رکھنے والے ہیں, یعنی جن کے پاس گاڈ کانشیسنیس ہے. تو نماز کے تھرو ہیلپ لیں, دعا کریں اللہ کے ساتھ کثرت سے. میں نے جب بھی کیونکہ دور جاہلیت میں اور اس کے بعد آنے کے بعد کچھ حالات کی وجہ سے میں کچھ ٹائم کے لیے ڈپریشن میں گیا, اور جب گیا تو دعا واز دا اونلی سولوشن, اینڈ دا ریزن آئی کیم آؤٹ آف ڈپریشن واز a prolonged دعا. کہ یار اب یہ جو دعا ہے نا یہ لاسٹ دعا میں کر رہا ہوں, یعنی لاسٹ مینس کہ اس پہ میں جب اٹھوں گا نا میں تو I want myself to be out of it. اور سبحان اللہ لائف changed after it. بیکاز آپ دیکھتے ہیں کوئی مووی ہوتی ہے اس کا ٹرانزیشن جو ہوتا ہے کسی بڑے انسیڈنٹ پہ ہوتا ہے, آپ کی لائف کی جو ٹرانزیشن ہے نا وہ بڑی دعا کی وجہ سے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں, فرعون سے آئے ہیں, بیٹھے ہیں, اب ان کی لائف کا ٹرانزیشن ایک فیز ختم ہو دوسری فیز میں انٹر ہونے والے ہیں, یا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, تو جو بھی خیر دے میں اس کا فقیر ہوں. اور دیکھیں کیسا ٹرانزیشن آیا, اور ایک گھر والے مل گئے اور شادی بھی ہو گئی اور نبوت کی طرف جانا شروع کر دیا. سو دعا از اے ٹرانزیشن, میک دعا یور پرائرٹی انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے سیکھ ہیلپ, لوگوں سے مدد کریں, کاؤنسلرس کے پاس آئیں انشاءاللہ, اپنے آپ کو اچھی پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں, گیٹ یور سیلف گوئنگ, موو یور باڈی, میک اٹ اے ہیبٹ ٹو بی ایکٹیو. گاڑی پارک کریں, تھوڑا دور پارک کریں تاکہ آپ کو چل کے آنا ہو, لنچ لے کے آنا تو تھوڑا سا سیڑھیاں اتر کے لنچ لے کے آئیں, چلنے پھرنے کے اپنے آپ کو عادی بنائیں, ڈونٹ بی اے کاؤچ پوٹیٹو انشاء اللہ.
اور آخری کچھ ورڈز اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو بہترین ہے، ورنہ انشاءاللہ ہم سیشن کو اینڈ کریں. میرے خیال سے ان دونوں چیزوں کو پیرل لے کے چلنا چاہیے. جو آپ نے یہ میئرز لینے ہیں نا اپنے لائف اسٹائل کے حوالے سے، ان کو بھی لے کر چلیں، اور ساتھ ساتھ جو آپ کا ریلیشن شپ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کو بھی امپروو کرنا اور اپنے آپ کو نالج کے ساتھ جوڑنا. جیسے جو باتیں آپ نے بتائی ہیں، دعاؤں کا بتایا ہے، نماز کا بتایا، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نوئنگ وٹ یو آر سیئنگ. ہم اصل میں اس چیز سے بہت خالی ہیں، اور افیکٹ تبھی نہیں مل پاتا ہم لوگوں کو کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں اور ان کے مطلب کیا ہیں، اور اس سے ہمیں کیا ملنے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کے فروٹس کیا ہیں. ان چیزوں سے ہم خالی ہیں. تو کم از کم جو چیز ہم کر رہے ہیں سنسیئرلی اس کے مطلب کا ضرور پتا ہونا تاکہ ہم اس چیز کو انٹرنلائز کر پائیں. قرآن لیگیسی تو شیخ دعا کا تعلق دل سے ہی ہے، دل سے. اصحاب کہف کوئی انبیاء نہیں ہے، مفسر قرآن، شیخ الحدیث نہیں ہے، نہیں، عام سے لڑکے ہیں. دل سے دعا نکلی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ کلیئر تھے وہ بڑے اپنے سٹانس میں، اور اللہ سے دل سے دعا مانگی، اللہ نے قرآن بنا دیا. اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امام الانبیاء ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں اس کو. اللہ جو دل سے نکلتی ہے نا دعا وہ دل سے رکھتی ہے. بات ہے کہ آپ دل سے مانگیں انشاءاللہ دعا. میں آپ کو سن رہا تھا تو کیٹیگری اگر میں بناؤں نا، مین کیٹیگری دو میرے ذہن میں آتی ہیں. ایک پازیٹیوٹی، پازیٹیو خوراک، پازیٹیو روٹین، پازیٹیو تھنکنگ اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، اور دوسرا اللہ سے تعلق. دیٹس اٹ. یہ آپ پریکٹس کریں، محنت کریں، اسٹرگل کریں، اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں ایسے مسئلے حل ہوتے ہیں انشاءاللہ. باقی جو اللہ کے نے دعائیں سکھائی ہیں وہ پڑھیں. اللہ ربی لا اشرک بک شیئا، یہ ایک دعا ہے جس کو یہ ڈپریشن میں انسان کو پڑھنی چاہیے. بالکل. اس طرح کی اور بھی دعائیں، لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم، اس طرح کی مختلف دعائیں ہیں، یہ آپ پڑھیں، یاد جیسے کریں. I have tried this one out. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ تو سبحان اللہ، جب آپ کو لائف میں کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو نا یار کیا ہو رہا ہے، you know, leave everything and just keep reciting. اس کو ریپیٹ پہ لگا لیں. This will do wonders. اسٹریس اور ڈپریشن میں فرق کرنا. سکتے. اسٹریس آتا ہے انکمپلیٹ ٹاسک کی وجہ سے، تو اسٹریس از ناٹ ڈپریشن. اسٹریس کو بس حل کریں، اپنے ٹاسک کرنا شروع کر دیں، آپ کا اسٹریس اور بے چینی ختم ہو جائے. یہ بھی بہت گیٹ گوئنگ، کیپ گیٹ بزی. جو لوگ زیادہ ویلے ہوتے ہیں نا وہ ڈپریشن میں زیادہ ہوتے ہیں اسٹریس کی وجہ سے عام طور پہ. اور یہ روح کو کبھی نگیٹ نہ کریں جی پلیز. گوروں کے نا اندھے بلائنڈ فالوورز نہ بنیں، ٹھیک ہے. جو ہم نا سیلف ہیلپ کی بک بہت زیادہ پڑھ کے نا، یہ ان میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن صرف وہی پڑھنا اور اس کے سارا اپنا لائف کا وہ ڈیفائن کرنا، ان کو روح کا پتہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں روح کا بتایا کہ تمہاری باڈی کی نیڈز ہیں، تمہاری روح بھی ہے، اس کی نیوٹریشنل نیڈز ہیں، اور وہ آسمان سے آئی ہیں. اور وہ جو جیسے باڈی کی نیڈز اللہ نے زمین سے پوری کی ہیں مٹی کی فارم میں، اللہ نے روح کی نیڈز آسمان سے پوری کی ہیں حدیث کی فارم میں اور قرآن کی فارم میں. وہ اس کا نیوٹریشن ہے. اس کو آپ پیاسا چھوڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں، تو اس کو لازمی رجا کے رکھیں انشاءاللہ کثرت سے. جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ جو مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا وہ زندہ اور میت کی طرح ہے. کیا بات ہے. جو ڈپریس انسان ہے وہ بالکل لیک آف انرجی ہے، کوئی انرجی نہیں، اس میں کچھ کام کرنے دل نہیں چاہ رہا، وہ میت کی طرح بن جاتا ہے بیکاز اللہ کا ذکر نہیں ہے نا. وہ جو روح تھی وہ تڑپ چکی ہے. سو انشاءاللہ بیلنس اٹ آؤٹ. may Allah subhanahu wa ta'ala make this session very much beneficial for you.